سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں توبہ کا طریقہ بتلایا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، ما من رجل یذنب ذنب ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ غفر اللہ لہ، کہ جس بندے نے کوئی گناہ کر لیا اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کس انداز سے توبہ کرنی چاہیے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ دل کی گہرائیوں سے نادم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا الندم توبۃ، کہ دل میں نادم اور پریشان ہونا اس سے توبہ ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا عجیب قصہ ہے، میں اکثر یہ سناتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگنی چاہیے۔ وہب بن منبہ نے اس کو نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو بہت بدکار تھا، لوگ اس کی بری زندگی سے تنگ تھے، بہت سمجھاتے تھے مگر وہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ بستی والے بہت تنگ ہو گئے اور ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ اب اگر اس نے گناہ کیا تو ہم اس کی پٹائی بھی کریں گے اور اس کو بستی سے نکال بھی دیں گے، یہ یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں، یہ تو دوسروں کے بگڑنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان کچھ عرصہ تک گناہوں سے بچا رہا، پھر گناہ کر بیٹھا۔ اب بستی والوں نے اس کی خوب پٹائی کی اور دھکے دے دے کے ہیوملیٹ کر کے اس کو شہر سے نکال دیا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے اور ان کے گرد کئی مرتبہ دیواریں بھی بنی ہوتی تھیں، تو دروازے کے سامنے ایک ویرانہ تھا، درخت تھے، یہ نوجوان وہاں چلا گیا۔ اللہ کی شان کہ یہ بیمار ہو گیا، موسم سردی کا ہو اور انسان کے پاس دوائی بھی نہ ہو اور کوئی اور انتظام بھی نہ ہو تو پھر بیماری ایگریویٹ کر جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، چنانچہ اس کی بیماری بڑھ گئی حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جب یہ فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت آ گئی ہے، آپ جائیے اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے، جنازہ کی نماز پڑھیے اور یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھ لے، ہم پڑھنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو بنی اسرائیل کے بہت لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب اس واقعے کو ذرا عربی میں سن بھی لیجئے، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیں گے۔ کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاتن، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، چنانچہ بستی والوں نے اسے بستی سے نکال دیا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، شہر کے دروازے کے بالکل سامنے جو ویرانہ تھا اس ویرانے میں اس بندے کو موت آ گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان ولی من اولیائی، کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست، اولیاء میں سے ایک ولی، حاضرہ الموت، اس کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ، اس کے پاس جائیے، وغسلہ، اور اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وکل من کثر عصیانہ، اور کہہ دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں، یحذر جنازتہ،
وہ اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے، لِأَغْفِرَ لَهُمْ، میں جنازہ پڑھنے والے کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو پھر فنادى موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل فکثر الناس، بہت سارے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، سب چاہتے تھے ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ فلما حضروہ عرفوہ، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو پہچانا۔ فقالو، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہی فاسق شخص ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے بستی سے دھکے دے دے کے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ بہت حیران ہوئے۔ فاوحی اللہ الیہ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں مگر یہ اس بات کے گواہ ہیں، انہ لما حضرتہ الوفاۃ فی ھذہ الخربۃ، بات یہ ہے کہ جب اس بندے کو اس ویرانے میں موت کا وقت آ گیا، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنے دائیں دیکھا اپنے بائیں دیکھا، فلم یرا حمیما ولا قریبا، کوئی اس کا دوست پاس نہیں تھا، کوئی رشتہ دار پاس نہیں تھا۔ اس وقت اس نے یہ پکارا کہ اللہ، کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دلدار ہوتا دلداری کرتا، میری امی پاس ہوتی میرے سر پہ ہاتھ رکھتی، میری بیوی ہوتی مجھے دلاسا دلاتی۔ اللہ، نہ کوئی دوست ہے نہ رشتہ دار ہے، میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، ذلیل ہوں اور ٹوٹے ہوئے دل والا ہوں، اللہ میرے اوپر رحم کر دیجئے۔ ورا نفسہ غریبۃ وحیدۃ ذلیلۃ منکسرۃ، فرفع بصرہ الیہ، اس وقت اس نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا، الہی عبد من عبادک، اللہ میں بھی تیرے بندوں میں سے تو بندہ ہوں، اگرچہ میں گنہگار سے ہی مگر تیری بندگی کی فہرست سے تو نہیں نکلا ہوں، تو ابھی تک میں بندہ آپ ہی کا۔ میرے مولا، جب میں آپ کا بندہ ہوں تو آپ میرے اوپر رحم فرمائیے۔ غریب فی بلادکا، میں اپنے شہر سے بھی دھکے دے دے کے نکالا گیا ہوں، اے اللہ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکی کا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میرے عذاب دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کرنے سے آپ کی شان کم ہو جائے گی، لما سألتک المغفرہ، اللہ میں آپ سے کبھی مغفرت طلب نہ کرتا، ولیس لی ملجأ، اللہ میری کوئی جائے پناہ نہیں، ولا رجاء، کوئی امیدگار نہیں، الا انت، سوائے تیرے۔ جس طرح بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اللہ میری امیدیں آپ کی ذات پر لگی ہیں، میری نظریں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اللہ آپ مجھ پر رحمت کی نظر فرما لیجئے۔ جب اس نے یوں کر کے دعائیں مانگی کہ اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ آیت بھی اتاری، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور اور میں رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امید کو ناکام نہ کرنا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ھذہ الصفۃ، کیا یہ بات مجھے سجتی تھی میں اس کی دعات کو رد کر دیتا حالانکہ وہ اس حال میں تھا؟ وقد توسل الی بی، اس نے مجھے میری رحمت کے واسطے دے دے کر دعائیں مانگی، وتضرع بین یدی، میرے سامنے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، وعزتی، موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم لہو لذل غربتہ، اگر وہ نوجوان اس وقت ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کا مجھ سے سوال کرتا، میں پروردگار ساری دنیا کے گناہوں کی بخشش بھی کر دیتا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، انا کہف الغریب، میں
परदेसी की पनाह गाह होता हूँ वह हबीबहू, और जिसका कोई दोस्त नहीं होता उसका दोस्त मैं होता हूँ। वह तबीबहू, और जिसका इलाज मुआवजा करने वाला कोई नहीं होता उसकी तीमारदारी करने वाला मैं होता हूँ। वराहिमहू, और जिस पर कोई रहम नहीं खाता मूसा अलैहिस्सलाम उस पर रहम खाने वाला मैं होता हूँ। ये परवरदिगार इतने करीम हैं, इतने मेहरबान हैं कि बंदे के गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हैं। हमें चाहिए हम भी मौके से फायदा उठाएं और अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांग लें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।